تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستوں، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے قبروں کے اندر سوالات و جوابات کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحان اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحانات اس سے زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ پیارے دوستوں، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ اس طرح جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے جوابات ٹھیک طریقے سے دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جس نے اس کو بآسانی پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کئی زیادہ دشوار ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوالات جوابات کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی عقل کے مطابق فرشتوں کے ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبروں میں کوئی حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے؟ اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت تسلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت تسلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء و اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ بچے جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے متعلق جیسے مسلمان کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچے کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور یہ بعض علماء و اکرام اس معاملے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا، واللہ تعالیٰ عالم۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل عطا کرے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں۔